ایک سچویشن یہ ہے کہ اگر ایک موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ پہنا ہوا ہو اور موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو تو اس نے یو ٹرن لینا ہے، تو وہ موٹر سائیکل کا ہیلمٹ پہنے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو کیسے وہ پیچھے دیکھ کے یو ٹرن لے گا، یا اس نے ٹرن لینا ہے تو وہ کیسے پیچھے دیکھے گا۔ یہ سچویشن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ہیلمٹ پہن لیتے ہیں تو کیا آپ سیف ہیں، اور دوسری سائڈ پہ یہ ایک چیز دیکھیں کہ جب بھی آپ ایک نیا موٹر سائیکل پرچیز کرتے ہیں، جیسے ہی آپ موٹر سائیکل کو شو روم سے باہر نکالتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو سائیڈ مررز ہیں جن سے پیچھے دیکھتے ہیں وہ شیشے آپ اتار کے گھر میں رکھ دیتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ہیلمٹ پہن لیتے ہیں اور شیشے اتار دیتے ہیں تو پھر آپ کے ہیلمٹ پہننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب بھی آپ یو ٹرن لیں گے یا آپ ٹرن لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کے ایکسیڈنٹ ہونے کے واضح چانسز ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ سوچیں کہ جب آپ رات کو ٹریول کر رہے ہوں اور آپ کے سامنے ایک ایسا ٹریکٹر آ جائے جس کی ہیڈ لائٹس ہی نہیں ہے اور آپ کی گاڑی اس ٹریکٹر کو ہٹ کر جائے، نقصان ہونا نہ ہونا وہ بعد کی بات ہے۔ تو یہ دونوں سچویشنز آپ کے سامنے رکھنے کا یہ مقصد ہے کہ چند دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ٹریفک پولیس آپ کے کتنے قسم کے چالان کر سکتی ہے اور وہ کرتی ہے۔ تو بہت سارے ایسے کمنٹس آئے تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پولیس ہر صورت میں چالان کرتی ہے، چاہے آپ کے پاس لائسنس ہو نہ ہو، آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہو یا نہ پہنا ہوا ہو۔ اکثر لوگوں کا یہ بھی اعتراض تھا کہ غریب کا چالان کیا جاتا ہے، امیر کا نہیں کیا جاتا، گاڑی والے کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور موٹر سائیکل والے کا چالان کیا جاتا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا کبھی آپ نے کسی گاڑی والے کو زگ زیگ گاڑی چلاتے دیکھا ہے، یا کبھی آپ نے کسی گاڑی والے کو ون ویلنگ کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ بھائی گاڑی والا تو بیچارہ 1.5 کروڑ کی گاڑی لے کے جب روڈ پہ آتا ہے تو 1.5 لاکھ کے رکشے سے ڈرتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ادھر سے آنے والا رکشہ یا موٹر سائیکل ذرا سا بھی ہٹ کر گیا تو اس کی گاڑی کا گیٹ ڈیمیج ہو جائے گا اور اس کا 5 لاکھ کا نقصان ہو جائے گا۔ یا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہو کہ کبھی کسی گاڑی والے نے موبائل سنیچ کیا ہے؟ کیا کبھی کوئی گاڑی والا موٹر سائیکل چھین کے فرار ہوا دیکھا ہے آپ نے؟ بھائی جو کرائم ہے وہ موٹر سائیکل پہ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے موٹر سائیکل پر زیادہ چیک ہوتا ہے، اور پولیس کا فرض بھی ہے اور پولیس یہ چاہتی بھی ہے کہ آپ اور جب روڈ پہ آئیں، آپ خود ہوں، بچوں کے ساتھ ہوں، فیملی کے ساتھ ہوں، تو آپ محفوظ رہیں۔ تو آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ کیا کسی امیر شخص نے اپنے چھوٹے 10 سالہ بچے کو موٹر سائیکل دیا ہو کہ جاؤ ون ویلنگ کرو؟ بھائی روڈ پہ ہمیشہ غریب ہی مرتا ہے، اور وہ غریب اس لیے مرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اویئرنیس نہیں دیتا، وہ اپنی غربت کا رونا رونے لگ جاتا ہے کہ میں غریب ہوں اور میرے پاس چالان کے پیسے نہیں ہیں۔ دیکھیں آپ زندہ ہیں، آپ محفوظ ہیں، آپ صحت مند ہیں تو آپ کی غربت کا حل نکل سکتا ہے۔ آپ امیر ہو سکتے ہیں، آپ محنت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ زخمی ہو گئے ہیں، اپاہج ہو گئے ہیں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو آپ کا فیوچر محفوظ نہیں ہے۔ یہاں بات انسانی زندگیوں کی ہے، کسی کے فیوچر کی نہیں ہے یا کسی کی غربت اور عمارت کا معاملہ نہیں ہے۔ پاکستان میں ٹریفک کے ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہم روز سوشل میڈیا پہ 10 بندے مر گئے، 20 مر گئے، آج فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور فلاں جگہ بس الٹ گئی، آج اتنے موٹر سائیکل والے گر گئے۔ بھائی یہ ساری کی ساری چیزیں ہم سے متعلق ہیں، غریبوں سے متعلق ہی ہیں۔ اگر یہ ساری سچویشن کو سمجھ کر ہم سوچیں تو آپ خود کو اندازہ ہوگا کہ یار غریب کا مسئلہ اویئرنیس بھی ہے، صرف غربت اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا 10 سال کا یا 12 سال کا وہ بچہ جس کو آپ موٹر سائیکل دے کے بھیج دیتے ہیں، یا آپ کا وہ والا موٹر سائیکل جس کے پیچھے دیکھنے والے شیشے نہیں ہیں، یا آپ کی وہ گاڑی جس کے انڈیکیٹرز کام نہیں کرتے، یا آپ کا وہ ٹریکٹر جس کی ہیڈ لائٹس نہیں ہیں، یہ سب کی سب چیزیں انسانوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالتی ہیں۔ سادہ سی بات ہے، آپ ہیں، آپ کی صحت ہے، آپ کی زندگی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے گھر والوں کی خوشیاں وابستہ ہیں۔ آپ یا آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا جائے، اپاہج ہو جائے، اس کو کسی قسم کی معذوری آ جائے تو آپ ساری زندگی کسی نہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے۔ اس لیے میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ روڈ پہ آنا ہے تو اپنے آپ کو اس قدر سیف بنائیں، اس قدر اس کے لیے اقدامات اٹھائیں کہ آپ کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیف ہو جائے، آپ محفوظ ہو کر سفر کریں، آپ اور آپ کے گھر والے ایک دوسرے کی خوشیاں انجوائے کر سکیں، آپ کا اور آپ کی آنے والی نسلوں کا فیوچر محفوظ ہو جائے۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مائنر نہ لیا کریں اور یہ مت سوچا کریں کہ پولیس آپ کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن کرتی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں۔ ہاں ایک بات میں اپنے پولیس والے بھائیوں سے ضرور کہوں گا کہ جب بھی آپ روڈ پہ ہوں، آپ اپنے آفس میں ہوں، کہیں بھی ہوں، آپ کے پاس کوئی غریب آدمی آ جاتا ہے، کوئی ایسا شخص آتا ہے جو آپ کے پاس فریاد لے کر آتا ہے، تو اس کے ساتھ محبت اور اخلاق سے پیش آئیں۔ آپ روڈ پہ کھڑے ہیں، چاہے کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی ریڑھی والا ہے، گاڑی والا ہے یا موٹر سائیکل والا، اس کو انتہائی محبت اور اخلاق سے اس کو سمجھائیں، اس کی زندگی کی ویلیو اس کو بتائیں، تب اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ چالان کیوں کیے جاتے ہیں اور ان گاڑیوں کی مینٹیننس کیوں ضروری ہے،
یہ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ جو چلان ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ ان کو اپنی زندگی اور فیوچر کا احساس ہو سکے، وہ خود بھی محفوظ رہیں، ان کے ساتھ جو لاکھوں لوگ اور روڈ پہ ہوتے ہیں وہ بھی محفوظ رہیں، ہم ایک ایسا معاشرہ ڈیولپ کر سکیں جہاں ہر ایک کی زندگی محفوظ ہو۔ پھر دنیا میں ہمیں یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، یا کوئی یہ ہمیں نہ کہہ سکے کہ پاکستان میں ٹریفک ایکسیڈنٹس کی وجہ سے جو ڈیتھ ٹول ہے وہ بڑا ہے، یا ہمیں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پاکستانیوں کو روڈ سینس نہیں ہے، ان کے پاس روڈ ایتھکس نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اور ہمارے ساتھ ہی وابستہ ہیں، اس لیے ہم سب نے مل کر ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جو ہر ایک کے لیے محفوظ ہو۔